بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور کچھ لاہور سے۔ بات شروع کرتے ہیں جی لاہور سے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان جن کا تختہ الٹا گیا تھا وہ لاہور جاتے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب منتخب ہو چکے ہیں، فوت ہو چکا ہے، پہلا دن ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیلر میں اور لیڈر میں فرق کیا ہوتا ہے، عمران خان کی ترجیحات کیا ہیں، ہم عمران خان کی گورنمنٹ کو کیوں سپورٹ کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، اور کیوں ہم مخالفت کر رہے ہیں جی کہ یہ مراسلہ حکومت جو آئی ہے، کیا ان کے ساتھ کوئی ہماری ذاتی دشمنی ہے، کیا کوئی ذاتی اناد ہے؟ بالکل نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا پیسوں کا تنازع ہے، نہ کوئی زمین کا تنازع ہے، نہ کوئی جاب کا تنازع ہے، بالکل نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے، ہم کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک اچھی حکومت ملے، اچھے لیڈر ملے، اچھے رہنما ملے، جو پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک ویلفیئر سٹیٹ بنائے۔ ویلفیئر سٹیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں، عوام کی خدمت کریں، عوام کے مسائل حل کریں، عوام کے دکھوں کا مداوع کریں۔ جمہوریت ہوتی ہی ہے، جمہوریت اسی لیے لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ یہ جتنا بھی مراسلہ حکومت اس وقت معرض وجود میں آئی ہوئی ہے، ان کی ترجیحات کیا ہیں اور عمران خان صاحب کی ترجیحات کیا ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ذرا غور سے سننے والی باتیں ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عوام بھی، خاص طور پہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی ذرا دیکھیں کہ آخر عوام کیوں ان کو چاہتی ہے، اور عوام کیا پاگل ہے کہ راتوں رات سڑکوں پہ نکل آئی، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے۔ وہ بھی ذرا سوچیں، اور عوام کیا سوچتی ہے، عوام کیوں پسند کرتی ہے۔ حکومت عمران خان صاحب کا تختہ الٹا گیا اور اس کے بعد مراسلہ حکومت معرض وجود میں آئی۔ اب انہوں نے آ کے جو ان کا پورا نیریٹو تھا، اور خاص طور پہ جناب باجوہ صاحب بھی یہ کہتے ہوتے تھے کہ معیشت ان سے نہیں سنبھالی جا رہی، خان صاحب سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی اور حالات بڑے خراب ہیں، اور اس لیے میں مشورے بھی بہت دیتا ہوں لیکن مشورے نہیں مانتے، بات نہیں سنتے، اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ اور پھر شہباز شریف صاحب بہت اچھے ہوں گے جی، شہباز شریف صاحب یہ کر دیں گے، شہباز شریف صاحب وہ کر دیں گے۔ ایک انہوں نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا تھا شہباز شریف صاحب نے۔ یہ سارے مل کے جب اقتدار میں آتے ہیں، اور اقتدار میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، انہوں نے بجٹ میں کیا کیا؟ انہوں نے بجٹ میں یہ کیا کہ احساس پروگرام ختم کیا، اور جہاں 20,000 14,000 18,000 ملتے تھے، اس کو کٹ لگا کے 2,000 روپے فی مہینہ دینے کا اعلان کیا۔ 2,000 روپے، آپ کو یاد ہے مریم اورنگزیب صاحب، وہ کٹ لگایا۔ ہیلتھ انشورنس تھی جی 10 لاکھ کی، 1 ملین روپیہ، یعنی کہ 10 لاکھ روپیہ فی خاندان ہیلتھ انشورنس تھی، وہ ختم کر دی۔ یہ مراسلہ حکومت نے آ کے کیا، اور اس سے بھی کس کو فائدہ تھا؟ عام آدمی کو فائدہ تھا، عام گھرانے کو فائدہ تھا، کیونکہ ان کا علاج ہوتا تھا۔ ہر گھرانے کو 10 لاکھ روپے دے دیے گئے، یوں سمجھیں آپ، اور وہ جس ہاسپٹل سے چاہیں علاج کروا سکتے تھے۔ یہ عمران خان کی حکومت نے شروع کیا تھا۔ سہولت کارڈ، احساس کارڈ، اور آگے یہ آپ کا احساس کارڈ کے ساتھ ہیلتھ انشورنس، یہ کیا تھا۔ اس کے بعد اور کیا تھا عام آدمی کے لیے کیا؟ وہ یہ کھولے تھے جی لنگر خانے، پناہ گاہیں یہ بنائی تھی، پناہ گاہیں وہ بھی عام آدمی کے لیے، مزدوروں کے لیے تھی۔ پھر ایک اور چیز تھی، وہ تھی جو آسان قرضہ ہاؤسنگ اسکیم تھی، یعنی بینک قرضے دیں گے، کچھ سبسڈی گورنمنٹ دے گی، اور آسان شرائط پہ، کم شرح سود پہ قرضے دینے تھے عام آدمی کو، اور اس کا پروسیجر بھی سٹارٹ ہو چکا تھا، اور لوگوں نے بکنگ بھی کروا دی تھی، بینک قرضہ بھی دے رہے تھے، مارگیج سسٹم جس کو کہتے ہیں، آسان اقساط میں گھر۔ وہ پروگرام بند کیا، یہ پروگرام انہوں نے بند کیا۔ اور پریورٹی کیا تھی؟ پریورٹی پہ آ کے انہوں نے نیب آرڈیننس ختم کیا، اس میں سے سارا زہر نکالا۔ پھر اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق یہ ختم کیا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کی۔ یہ ان کی ترجیحات تھیں،
اور معیشت ان کی ترجیح نہیں تھی، عام آدمی ان کی ترجیح نہیں تھی، اور اس کے بعد IMF کے ساتھ بات چیت کرنا تھی اور ایک اچھا سا بجٹ دینا تھا۔ تو بجٹ میں عام آدمی کے لیے، پاکستانی شہریوں کے لیے جتنی سہولیات تھیں وہ ختم کر دی گئی۔ اب عمران خان صاحب کو حکومت ملتی ہے، یعنی کہ پنجاب میں، مرکز میں نہیں، پنجاب حکومت ان کو واپس ملتی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ، تو وہ لاہور کا وزٹ کرتے ہیں۔ لاہور کا وزٹ کرنے کے بعد وہ عمران خان، جس کو ایک سازش کے ذریعے نکالا گیا، اور اس کی جو بھی پورا سین ہمارے سامنے ہے، تو اس کو تو چاہیے تھا کہ پنجاب میں سب سے پہلے اس کو کیا کرنا، حالانکہ اس پہ پریشر بھی بہت ہے، عمران خان پہ پریشر بہت ہے، کہ جناب 25 مئی کے جتنے بھی پولیس آفیسر ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں، SHS کو، IG ہیں، DIG ہیں، DPOs ہیں، جتنے بھی ہیں ان کو سب سے پہلے ان کو سبق سکھائیں۔ یہ پریشر ہے، پارٹی کا بھی پریشر تھا، عام ان کے ووٹر سپورٹر کا پریشر تھا کہ 25 مئی کو جو ظلم کیا ہے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں پہلے دن چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ سے میٹنگ کرتے ہیں، اور پرانے وزیر خزانہ ہاشم بخت کو بلاتے ہیں، اور ساتھ جو لے کے جاتے ہیں وہ ثانیہ نشتر ہے، اور ثانیہ نشتر کو وہ دوبارہ ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے احساس پروگرام کی، اور وہ پنجاب میں انہیں کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے آپ ثانیہ نشتر کو ذمہ داریاں دیں، احساس پروگرام بحال، یعنی عوام کے ویلفیئر کا کام یہاں سے انہوں نے پنجاب حکومت شروع کی ہے۔ وہ حکومت انتقام، وہ کہتے ہیں نا انتقام، اور وہ انتقامی بہت ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ کرتے ہیں، تو انہوں نے ثانیہ نشتر کو پہلی ذمہ داری دلوائی اور احساس پروگرام شروع کروایا۔ ہیلتھ انشورنس وہ بحال ہو رہی ہے، آسان گھر قرضہ اسکیم وہ بحال ہو رہی ہے، اور عام آدمیوں کو پیسے دینے جو ماہانہ دی جاتی ہے احساس پروگرام کے تحت وہ بحال ہو رہے ہیں پنجاب کی حد تک، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پنجاب بینک کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ بحال کروائیں آسان جو قرضہ اسکیم ہے گھروں کے لیے، یہ کام انہوں نے کہا ہے جی پریورٹی پہ کریں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کون سے لیڈر جو ہیں وہ ہمیں چاہیے، اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دیکھیں کہ یہ ہیں جی ان کی پریورٹیز۔ تو اسی وجہ سے یہ لوگ جو نکلے ہیں وہ بلا وجہ نہیں نکلے، اور جس گھر کو 10 لاکھ روپے ماہانہ ملے گا، 10 لاکھ روپے سالانہ ہیلتھ انشورنس ملے گی، اس کو اور کیا چاہیے؟ اگر ساتھ ساتھ مہنگائی ہو رہی تھی تو ایک 10 لاکھ روپے بھی ان کو مل رہے تھے، یہ اتنی بڑی اماؤنٹ تھی۔ اور انہوں نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا تھا، یعنی کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا تھا۔ یہ نادرا کا ریکارڈ بھی موجود ہے، ہمارے FBR کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہے، اور کوئی 3-4 کروڑ لوگ تھے جو کہ پیسے کما رہے ہیں، اچھا کاروبار کر رہے ہیں، انکم آ رہی ہے، آمدنی آ رہی ہے، لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ تو چند لاکھ جو ہیں پاکستان میں لوگ ہیں ٹیکس دینے والے، جبکہ کروڑوں لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ان کو لے کے آنا تھا۔ جو پہلے سے دے رہے ہیں ان کو ایز کرنا تھا، یہ بھی نہیں کیا گیا، بلکہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں آلریڈی انہی پہ سارا وزن ڈالا جا رہا ہے، اور اسی لیے احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور عمران خان صاحب نے بات کی، اور وہ کی کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، اور متاثرہ خاندانوں کو فی خاندان پیسے پہنچائے جائیں، یہ ان کی پریورٹی ہے۔ پنجاب میں آپ کو پتہ سیلاب آیا ہوا ہے، بلوچستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اور شہباز شریف صاحب گئے تھے وہ ہیلی کاپٹر پہ یا جہاز پہ، تو اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں وہ ایکشن اور کیمرہ اور ریکارڈنگ وہ ساری ایک ڈرامے بازی کرنی تھی وہ کر دی۔ تو یہ پنجاب حکومت کو بھی چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے، بلوچستان حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں جو بیچارے رول رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بجلی کا بل 300 یونٹ والا جو ہے وہ 5000 روپے دے رہا ہے، اور جس کے 400 آئے ہیں وہ 15000 روپے کا بل آیا ہے، اور 50 روپے 49 روپیز 50 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت ہو چکی ہے جو پے کرنی پڑ رہی ہے۔ بظاہر تو 38-39 روپے 38-39 روپے کہا جاتا ہے، 38-39 نہیں ہے، 49 روپیز فی یونٹ بجلی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جی، یہ پریورٹی تھیں ان کی اور عمران خان صاحب کی جو انہوں نے کر دی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں
کہ ہم کیوں ایسا چاہتے ہیں، تو میں اپنے دوستوں کو بھی یہ کہوں گا کہ کم از کم اس کو ضرور لائیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہی بنانا ہے. ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی، لوگوں کی بھلائی ہوگی، لوگوں کے دکھوں کا مداوع ہوگا. ایک اور کام کیا ہے جی پنجاب اسمبلی نے سب سے پہلے، اور وہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف قرارداد منظور کی ہے، اور اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے بھرپور طریقے سے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں، کیونکہ ان کا جو طرز عمل ہے، ان کا کردار جو ہے وہ مشکوک ہے، وہ متعصب ہے، وہ تعصب پر مبنی ہے، اور اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں. اور میرا خیال ہے کہ اب اس پہ زیادہ زور نہیں دینا چاہیے اور ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے عہدہ، اور کیونکہ کرائسس پہ کرائسس آ رہے ہیں اور وہ کوئی بھی دھاندلی روکنے میں ناکام رہے، کوئی بھی بے ضابطگی روکنے میں ناکام رہے، اور ان کا ٹلٹ جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بجائے ان کا ٹلٹ ہمیشہ نون کی طرف ہی رہا ہے، اور انہوں نے نون لیگ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. تو اگر وہ عہدہ چھوڑ دیں گے تو اچھی بات ہوگی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے پازیٹیو رسپانس آئے گا اور لوگ ان کو اچھا سمجھیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جی، یہی ایک لیڈر کا مسئلہ ہے، یہی اصل لیڈر یہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ اسی لیے لاکھوں کی تعداد میں نہیں کروڑوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں. لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا راستہ، عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے بھرپور قسم کی تیاریاں، بھرپور قسم کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور مختلف سکینڈلز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے ایک خاتون کو لایا گیا جو ان کے نکاح میں رہ چکی ہیں، ان کو اس دن جس دن تحریک عدم اعتماد تھی ان کو پارلیمنٹ پہنچایا گیا، بڑے سیلفیاں بن رہی تھیں. اس کے بعد پھر کسی ایک اور خاتون کے ساتھ مسلم لیگ نون کے لوگوں کی تصاویر دکھائی گئیں کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بھی ہے. اس طرح کی آڈیو ویڈیو کے سکینڈل لانے کی کوشش کی، وہ سارا فیک، اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. اس وقت لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور لوگ جو سوچ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے سوچ رہے ہیں کہ ان کے لیے بھلائی کے کام ہو رہے تھے، اور وہ بھلائی کے لیے بھی ہو رہے تھے، مہنگائی کے ساتھ ساتھ ان کو سہولتیں بھی مل رہی تھیں. اور آپ ذرا سوچیں کہ ایک عام آدمی بھی گھر بنانے کا سوچنا شروع کر دیا تھا اس نے، اور وہ گھر لے رہا تھا، اس سے کافی مسائل حل ہونے تھے. اس کے بعد اب ایک اور سکینڈل لانے کی کوشش کی گئی، اور اس میں عارف نقوی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے جی، وہ ایک ابراج گروپ، وہ سارے کا سارا اس کو، اور پھر اس کے بعد احمد شجاع پاشا سابق ڈی جی ISI، ان کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح کے لا کر ایک کیا کہنا چاہیے، ان کی کردار کشی کی کہ ایک نیریٹو بنایا جائے، لوگوں کے دلوں سے عمران خان اور پی ٹی آئی کا جو ایک ہمدردی ہے وہ نکالی جائے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو ان کیسوں کا، ان چیزوں کا تو وجود ہے بھی نہیں ہے، یہ تو بھی ہنوز دلی دور است. بھائی جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، جو پبلک ہے، وہ صرف دیکھتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے لیڈر نے یا جس جماعت کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں، ان کے لیے کیا کیا ہے. ابھی تک نواز شریف کی سزا کو تسلیم نہیں کیا ان کے ووٹرز نے، مریم صفدر صاحبہ کی سزا کو ان کے ووٹر نے تسلیم نہیں کیا. ان کا ووٹ بینک وہیں موجود ہے. ایک کٹ لگا ہے، اور وہ کٹ اس لیے لگا ہے کہ انہوں نے ڈیل کر لی، اور اس کے بعد یہ جو مہنگائی اور یہ سارا عوام پہ بوجھ ڈالا ہے، اس کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک کم ہوا ہے. اس وجہ سے کم نہیں ہوا کہ وہ سزا یافتہ ہیں، اس وجہ سے کم نہیں ہوا کہ ان کا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اس طرح کی فضول باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ام حریم، ام سلیم، ام کلیم، اس طرح کی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. تو اصل یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.